السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل NSB ایجوکیشنل TV۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ڈبیٹ پہ بات کرنے والے ہیں، ڈبیٹ اباؤٹ ایجوکیشن، یعنی ہم تعلیم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو میرا ساتھ سے نیریٹیو رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی کا انٹرویو کروں۔ تو تعلیم، بیسیکلی تعلیم ہے کیا؟ تعلیم اور علم انسان کو انسان بنانے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ علم ہی ہے، کہ انسان کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے طریقے گراں ہو کر۔ یعنی کہ آج کل کے معاشرے کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس علم ہے لیکن وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ معزز تھے، اسلام کی اشاعت سے پہلے قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تو لوگ بہت معزز تھے، ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید بھی ہے تو ہم پھر بھی بہت ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ہم صرف قرآن کو عربی کی آیات سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس کا کبھی علمی طور پر اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں ہے کیا چیز۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، قیوم خان نیازی، جن کا تعلق میاں والی سے ہے، سول انجینئر ہے اور سی پیک ویسٹرن پروجیکٹ پہ یہ سول انجینئر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ قیوم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سر، طبیعت صحت؟ اللہ کا کرم۔ کیسا سفر گزرا ہے آپ کا؟ بہت اچھا سر۔ تو ہمارا بیسیکلی ویورز جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کدھر کے رہنے والے ہیں اور آپ کا تعلق کدھر سے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اسد ریاض صاحب، جیسے معززین ویور کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں اور سی پیکیج 4 پہ میں ایز اے سب انجینئر کام کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈیبیٹ پہ انوائٹ کیا کہ آپ میرے معززین ویور کو تعلیم کے بارے میں کوشاں کرے کہ ہمارا معاشرہ تعلیم سے کیا کچھ حاصل کر رہا ہے۔ اسد ریاض صاحب، میں آپ کو اور آپ کی ویور کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے اور خوب پیسہ جمانا ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں۔ پیسہ کمانا اگر ہمارا مشن ہے تو ہمیں میٹرک کے بعد بالکل تعلیم کے ساتھ ان ٹچ ہونا چاہیے۔ فائدہ ہی نہیں تعلیم کا۔ اگر ہم نے تعلیم حاصل کرنا ہے تو اس تعلیم کا مقصد ہے ہم نے ساتھ شعور بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہمارا 17 اسکیل کا آفیسر ہے، اگر وہ رشوت خور ہے، رشوت کر رہا ہے، تو اس تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں رہا۔ تعلیم وہ ہے جو ہمیں شعور دیتی ہے، مفلسانہ رائے دیتی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کر، اور علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس علم کا مقصد ہو بھلائی، دین و اسلام کی بھلائی، معاشرے کی بھلائی۔ یہ نہیں کہ پیسہ جمانا ہے۔ نہیں، اگر پیسہ ہم نے جمانا ہے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شعور، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں آپ کو اور آپ کے ویور کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے مائنڈ میں یہ بات نہیں رکھنی جب تک آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کہ میں نے پیسہ جمانا ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ میں نے ایک شعور والا انسان بننا ہے، معاشرے کی خدمت کرنی ہے، اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ جی بالکل، بہت ہی صحیح بات، بہت ہی اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ہم نے تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرنی کہ ہم نے جو اس کے اوپر سرمایہ کاری کی ہے، ہم نے اس لگائے ہوئے پیسے کو پورا کرنا ہے۔ بیسیکلی میں ان سے بہت ہی، جب بھی بات کرتا ہوں میں ان سے بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں، اکثر مجھے ملتے رہتے ہیں، یہ ہماری کنسلٹنٹ میں ہوتے ہیں ادھر۔ تو میرا یہی آلویز یہی میری بیچ تھی کہ میں نے ان کو 1-2 بار کہا بھی تھا پہلے ہی، تو بڑی مشکل سے ہم نے ان کا ٹائم لیا ہے۔ بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی کہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، اپنی ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو قیوم صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ نصاب ہے تو وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، کہ پرانا نصاب جو ہے ہمارا چلتا ہے، کوئی نئی چیز ہم اس میں متعارف نہیں کروا رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تعلیمی نصاب میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ اسد ریاض صاحب، آپ نے جو تعلیم کے مطابق مجھے بلایا ہے کہ تعلیم کے ریلیٹڈ مجھے سوال جواب دینے ہیں، تو ٹھیک ہے سر، میں آپ کو نظام تعلیم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آؤٹ آف ڈیٹ کا مطلب، بنیادی مقصد یہ ہوا
کہ ہمارا تعلیمی نظام پرانا ہو گیا. اسد ریاض صاحب، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ تعلیم سے ان ٹچ ہو گیا. ان ٹچ کا مقصد یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا تعلیم، نہیں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم سے ہم بنیادی مقصد حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو تعلیم ہی ہمیں ایک اچھا انجینئر، سائنسدان یا ڈاکٹر دیتی ہے. اگر ہمارا تعلیم پہلے سے آؤٹ آف ڈیٹ ہے، مطلب پرانا تعلیمی نظام ہے، اگر ہم اس میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے تو ہمیں کیسے ایک اچھا انجینئر ملے گا، کیسے ایک اچھا ڈاکٹر ملے گا، کیسے ایک اچھا سائنسدان ملے گا. جی اسد ریاض صاحب. جی، مجھے ان کی بات بہت ہی اچھا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے ابا کی، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ یورپ کی لائبریری میں بند ہیں. جتنے بھی آپ لوگ دیکھ لیں، جتنی بھی طب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں، وہ ہمارے مسلم سائنسدانوں کی ہیں. جابر بن حیان، محمد بن ذکریہ الرازی، ابن الہیثم البیرونی، جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو وہ یورپ کی لائبریریوں میں بند ہے. وہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کروانا ہو تو ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ہمارا سرمایہ ہے جس کو ہم کھو چکے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نصاب میں چینجز لائیں. اور لینگویج اس چیز میں بہت میٹر کرتی ہے. لینگویج کیا ہے؟ وے آف کمیونیکیشن بٹوین ٹو پیپل ہے، کہ دو لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. ہمارے تعلیمی نصاب میں یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ بہت ہی اسٹرگل کرتا رہتا ہے. وہ 10 سے 12 سال صرف اسی جدوجہد میں گزار دیتا ہے کہ میں نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے، لیکن پھر بھی وہ انگلش لینگویج کو صحیح طرح سے نہیں سیکھ پاتا. اور وہ آخر میں تھک کے، انتک منت کے بعد تھک کے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ میں کام سیکھ لوں، میرا تھوڑا سا سورس آف انکم بن جائے. تو یہ بات بالکل ہی نیریٹو ہمارا غلط ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نصاب کو اپنی زبان میں لے کے آنا. جی کیوں خان صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلیم نسواں کیوں ضروری ہے، کہ عورتوں کی تعلیم ہمارے معاشرے میں کیوں ضروری ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں، ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ تعلیم کا رجحان، خاص طور پہ عورتوں کی تعلیم کا رجحان بہت کم ہے. ریئلٹی میں ہمارا بنا ہوا ہے کہ عورت نے کیا کرنا ہے، اگلے گھر جا کے چولہا ہی جلانا ہے. اسی وجہ سے تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد ریاض صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں کچھ بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. ہمارے ہاں معاشرے کا ایک ٹرینڈ، مطلب رواج سا بن گیا ہے کہ نہیں، کوئی ایجوکیشن معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. نہیں، بگاڑ کوئی ایجوکیشن پیدا نہیں کر رہا، بگاڑ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے غیر مطلب مغرب کے لوگوں کا رواج اپنے اسلامی طرز میں لے کے آ گئے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم ابھی اعتراض کر رہے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ہم معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. نہیں، بگاڑ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. اسد ریاض صاحب، تعلیم ہمیں بہت کچھ بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے اگر ہم اس کا صحیح مقصد لیں. ٹھیک ہے، اگر تعلیم کا ہم غلط مقصد لیتے ہیں تو وہ مرد بھی جا سکتا ہے اور ایک عورت بھی جا سکتی ہے غلط کی طرف، غلط کام کی طرف، غلط معاشرے کی طرف. نہیں، ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے. کوئی ایجوکیشن بہتر چیز ہے. ایک بہتر تعلیم یافتہ عورت ایک بہتر ماں بن سکتی ہے. جب بہتر ماں بن گئی تو بہتر بچے ہی بنتے ہیں. ہمیں چاہیے، ہمارے اساتذہ کرام، لیکچرار صاحبان کو چاہیے کہ وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایک لیکچرار کی حیثیت سے عوام کو، بچوں، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں کہ کو ایجوکیشن مطلب عورتوں کو تعلیم دلوائیں. تعلیم بہتر چیز ہے. ایک پڑھی لکھی عورت ہمیں پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھی لکھی اولاد دے سکتی ہے. آخر میں تمام ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ NSB ایجوکیشنل ٹی وی یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے تعلیم میں تبدیلی لانا، معاشرے میں تبدیلی لانا. اگر آپ ہی ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اور آپ مل کر ایک معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں. اللہ حافظ. جی بالکل، انہوں نے صحیح بات کی کہ ہر ایک چیز کے فوائد و نقصانات ہوتے ہیں. ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اپنانا ہے. ہم نے اچھائی کی طرف چلنا ہے، ہم نے برائی کی طرف چلنا ہے. تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں بندے کی وجہ سے یہ کام غلط ہو رہا ہے، فلاں بندے کی وجہ سے یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیوز. تو
تو ابھی تک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری جتنی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اپنے میزبان اسد ریاض کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔